یا حسین 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 تاریخ کربلا ہے صدا یا حسین کی، صدا یا حسین کی، ہر دور کی دوا ہے صدا یا حسین کی، صدا یا حسین کی، باطل کو ایک صدا ہے صدا یا حسین کی، صدا یا حسین کی، کیوں آج ناروا ہے صدا یا حسین کی، ہم یا حسین 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 یا حسین حسین کرتے رہیں گے، اس نام پہ ہم مرتے رہیں گے، ہم یا حسین حسین کرتے رہیں گے، اس نام پہ ہم مرتے رہیں گے۔ پھر یہاں ظلمتوں میں بپا ہے یہ شور و شین، یہ نام کیوں گئے اہل عقیدت کی زیب و زین، باطل یہ چاہتا ہے کہ حق کو ملے نہ فطرت نے تو ہم کو سکھایا سب کچھ، فطرت نے تو ہم کو سکھایا سب کچھ، جینا نہ آئے تو مرنا سیکھو، سبحان اللہ۔ غم شدید ہو جاتی، شورش غم شدید ہو جاتی، روح ہستی
روح ہستی پلید ہو جاتی گر نہ ہوتے حسین ابن ابن علی ساری دنیا جدید ہو جاتی سبحان اللہ. درود بھیجیے محمد والے محمد. سائے علی کی ہے مرضی کبریا میرا سائے علی جہاں میں جلوہ نمائی علی کی ہے جریے خدا خدا تو اتنا ضرور ہے خالق خدا خدائی علی کی ہے مرضی کبریا درود بھیجیے محمد والے. عابد سج گئے نہ دیکھا
سنا عابد سج گئے نہ دیکھا نہ سنا ایسا کوئی سالہ نہ دیکھا نہ سنا اسلام کو سے اسلام کو جو سے کام بچے ایسا کوئی بیمار نہ دیکھا نہ سنا عابد سج گئے بر محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد سجاد کو دوبارہ جو شقی نے سجاد کو بلوایا دوبارہ جو شقی نے یہ سنتے ہی بے واقع دھڑکنے لگے سینے فرمایا بھتیجے سے یہ تھا بنت علی ارے میں کیا کہوں جو رات اٹھائے میرے جینے میں کیا کہوں جو رات اٹھائے میرے جین کیا جانے کیا کیا ستم ایجاد کرے ارے بلوا کے ہمیں کون سے بیدار کرے گا واری گئی مکار کے
میں کہہ دیتے ہوں کچھ دے تو نہ لانا گھر تیغ رکھے حلق پہ گردن کو جھکانا بابا کی طرف تو کبھی بھول نہ جانا گھر لوٹ کا آسمان جو تم پائیو بیٹا پہلے سر چاہے یو بیٹا پہلے سر چاہے شہداء یو بیٹا سجاد کو بلوایا فاتحہ مومن ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی درخواست ہے بانی مجلس جناب محمد جعفری صاحب اور ان تمام مرحوم مومنین اور مومنات کے اصال ثواب کے لیے جو عدد خانے میں سال تشریف لیتے ہیں اور تمام شہدائے ملت کے اصال ثواب کے لیے درود بھیجیے محمد آل محمد رنگ میں زینب کے جو آغوش کے پالے آئے رنگ میں زینب کے جو آغوش کے پالے آئے دونوں کے شان سے ہتھیار سنبھالے آئے گھوڑے چمکاتے ہوئے بالے آئے قتل کرنے کو سواروں کے رسالے آئے جا پڑے سے چمکتے ہوئے تلواروں گر گئے لاش ستمگاروں گر گئے دونوں لاش ستمگاروں ناگہاں فوج سے پیاسوں پہ ہوئی بارش تھی اور چمکنے لگے ہر ایک لئی کی شمشیر چھوٹے نے چوکوں کھینچ کے وہ
مسکرا کر لگے آپس میں یہ کرنے تک مسکرا کر لگے آپس میں یہ کرنے تک زخم شمشیروں سینہ جیس میں پسینہ بھائی اس سائے کے طرح مگر ساتھ رہنا بھائی سائے کے طرح مگر ساتھ رہنا بھائی تب بڑے بھائی نے اشکوں میں بھر کر یہ کہا ذکر پانے کا مناسب نہیں ہم کو بھیا تشنگی پر شہ بے کس کی کرو ذرا تین دن سے انہیں قطرہ نہیں پانی کا ملا دل بھر آتا ہے اور چائے پھٹی جاتی تشنگے اصغر معصوم کی یاد آتی تشنگے اصغر معصوم کی یاد آتی یاد سے بالی سکینہ بھی ہے مرنے کے قریب دیکھ کر غش میں اسے روتے ہیں ہر دم شہد جائے دریا پہ تو والدہ صاحب غم دودھ کو نہیں تو یہ کچھ دور نہیں دودھ کو جو نہ بخشیں تو یہ کچھ دور نہیں میں تیرے پیاس کے قربان میرے پیارے بھائی پانی اب پیجیے کوثر کے کنارے بھائی پانی اب پیجیے کوثر کے کنارے بھائی یہ حضرت نے صدا تھا کہ ہاتھوں سے جگر چار آنکھیں میری تم سے نہیں ہوتی خواہ اہل کی رن میں یہ گل کرتے ہیں خوش ہو کر ٹکڑے تیغوں سے ہوئے زینب بے کس کے پس نہیں معلوم وہ نرغے کہاں ہے بہنا بانجے آنکھوں سے ماموں کی نہا ہے بہنا بانجے آنکھوں سے ماموں کی نہا ہے بہنا اب زینب سے یہ کہتے تھے شہ قلب بلا اور کھڑے ہاتھوں سے سر پیٹتی تھی وہ دکھی اتنے میں بانجو کے آئے یہ حضرت کو صدا لو غلاموں کی خبر ہے خلف شیر خدا تن سے ہم دونوں کے سر کٹنے کی تیاری اے مددگار جہاں وقت مددگاری اے مددگار جہاں وقت مددگاری یہ صدا سنتے دوڑے گئے رن میں شہد نافلا سوچتا تھا ناکوں سے زمین میان سے تیجل ہٹ گئے آگے سے لئے خون میں غلطہ نظر آئے انہیں وہ ماہ جبے خون میں غلطہ نظر آئے انہیں وہ ماہ جبے خاک پر گر کے بسدر جو پکارے شبے آئے اے بان جو قربان تمہارے شبے آئے اے بان جو قربان
تمہارے شب کبھی گارا کے محمد کے تری جاتے تھے ان کے پاس کبھی روتے ہوئے آتے تھے وہ بھری زلفیں کبھی چہرے سے سرکاتے تھے زخمی بازوں کو ہلا کر کبھی چونکاتے تھے زخمی بازوں کو ہلا کر کبھی چونکاتے تھے کبھی چلاتے تھے یوگا میں ہو تسلیم کرو اٹھو اے بانجو آئے ہیں تعظیم کرو اٹھو اے بانجو آئے ہیں تعظیم کرو ان کے ماموں کی صداؤں میں دونوں آئے دیکھ کر شاہ کا مقدموں پہ سر میں اڑائے بھر کے اشتاقوں میں یہ بازباں پھیلائے شکر صد شکر کے حق نے یہ قدم دکھلائے شکر صد شکر کے حق نے یہ قدم دکھلائے کوئی حسرت نہ رہی ہے شہ مردان کو ماں سے ملنے کا فقط رہ گیا ارمان کو ماں سے ملنے کا فقط رہ گیا ارمان کو کہ یہ حسرت دل میں گئے وہ تشنا گل آئے رو ساروں کو تلک آنکھوں سے ڈھل کر آنسو قبض ہاتھوں سے چھٹے بہنے لگا تن سے لہو رہ گئے خاک پہ بلکا کے وہ خیر ہو گے سو رہ گئے خاک پہ بلکا کے وہ پرخون گے سو شاہ چلانے لگے یہ کرتے ہو ماموں صدقے ہو کے ماموں کے لیے مرتے ہو شاہ چلانے لگے یہ کیا کرتے ہو ماموں صدقے ہو کے ماموں کے لیے مرتے ہو رن میں زینب کے جو آغوش حضرت ابو طالب علیہ السلام آواز بلند سلوات فاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لمعرفتہ وخصنا بولایتہ ووفقنا لطاعتہ والصلاة والسلام علی اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی درود پڑھ محمد حسب دستور ابتداء آپ سے گزارش کروں گا کہ مرحوم حسنین جعفری صاحب، ان کی اہلیہ، ان کے صاحبزادے اور تمام عزاداران حسین خواتین حضرات جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں،
ان سب کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھ دیں. قرآن علم ہے مگر وہ کتاب کیسی ہے؟ میرے اور آپ کے مولا کا ایک قول ہے. دیکھیے ان مجالس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ فرش عزا پر آنے والا اپنی زندگی کی بہتر تبدیلی کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی شے لے کے اس فرش عزا سے اٹھے جو اس کے مسائل کا حل بھی ہو. یوں تو ہمارے سارے مسائل ان ذوات مقدسہ کے صدقے سے ہی حل ہوتے ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ خود بتاتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے عزیزو کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے، اس وقت اربوں خربوں کی جو آبادی ہے دنیا میں، کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں ہر طریقے سے مطمئن ہوں. یعنی میں بڑے سے بڑے انسان کی بھی بات کر رہا ہوں، کسی انسان کو چھوٹا تو نہیں کہتا. اقتصادی طور پر جو لوگ بہت ہی زیادہ صاحب ثروت ہیں وہ بھی، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی، جو صاحب اولاد ہے وہ بھی، جو صاحب اولاد نہیں ہے وہ بھی، بغیر کسی تفریق کے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، وہ کس علاقے میں رہتا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے اس روئے زمین پر کہ جو ہر طریقے سے مطمئن ہو. کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. اب یہ بات اور ہے کہ کچھ بندگان خدا ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشیت الہی کو قبول کر کے اظہار نہیں کرتے کہ میری یہ پریشانی ہے، وہ بات اور ہے، مگر پریشانی سب کو ہوتی ہے. تو میرے مولا آقا کا یہ قول ہے کہ اگر پریشان ہو، کسی قسم کی پریشانی میں ہو انسان، تو ظاہر فطرت انسانی ہے کہ وہ کسی انسان سے ہی اپنی پریشانی بیان کرتا ہے. کوئی اپنے دوست سے بیان کرتا ہے، کوئی اپنے بھائی سے بیان کرتا ہے، کوئی باپ سے بیان کرتا ہے. تو جس سے بیان کرتا ہے وہ شخص اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق اسے رائے دیتا ہے، اس کی پریشانی نہیں دور کر سکتا. وہ صرف رائے دے گا، بھائی یوں کر لو، بیمار ہو فلاں ڈاکٹر کو دکھا دو، فلاں ملازمت نہیں ملتی ہے فلاں چلو یہ کر لو. مگر پریشانی کو مستقل وہ دور نہیں کر سکتا ہے، رائے دے سکتا ہے، آپ کا ساتھ دے سکتا ہے. تو میرا مولا کہتا ہے کہ ایھا الناس سنو، اگر اپنی پریشانی دور کرنا چاہتے ہو تو اس کی بارگاہ میں کہو. اچھا، ایک پریشانی کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی پریشان نے کسی دوست سے تذکرہ کیا، اگر اس نے علم نشرہ کر دیا اسے تو بڑی ذلت ہو گئی معاشرے میں کہ بھئی یہ بیکار ہے، یہ صاحب حیثیت نہ رہ گئے. تو میرا مولا کہتا ہے کہ اس سے کہو جو تمہاری پریشانیوں کو راز میں بھی رکھے اور اسے حل بھی کر دے. تو یا علی وہ کس طرح کہا جائے؟ کہا جا نماز بچھاؤ، نماز پڑھو اور اس کی بارگاہ میں کہو جو کچھ کہنا ہے، وہ تمہاری پریشانی بھی دور کر دے گا اور تمہارا راز بھی رہ جائے گا، راز بھی افشا نہ ہوگا. اچھا، یہ تو ایک طرف کی بات ہوئی. اب اگر میں چاہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے، یا علی اگر میں چاہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے، یہ تو وہ بات ہو گئی کہ میں خدا سے بات کر رہا ہوں. اب اگر یہ شرف حاصل کرنا چاہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے تو اس کا کوئی راہ ہے؟ کہاں، اس کی بھی ایک راہ ہے. قرآن پڑھتے رہو، خدا تم سے بات کرتا رہے گا. محمد والے محمد آواز بلند تلوار.
تخلیق کائنات کے رموز سے آگاہ کرے گا. وہ تمہیں بتلائے گا کہ تمہاری پریشانیوں کا حل کس طرح سے ہے. صرف تمہیں احکام نہیں بتلائے گا, کچھ داستانیں بھی سنائے گا. تفریح طبع کے لیے کچھ مواد بھی فراہم کرے گا, قصہ یوسف سنا کے. عبرت کے لیے نوح کی کشتی کا واقعہ بھی سنائے گا. اس کی توحید پر ثابت قدم رہنے کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے کہ آگ میں پھینک دیا جائے انسان, وہ قصہ بھی تمہیں وہ بتلائے گا. وہ یہ بھی بتلائے گا کہ پریشان حال قوم جو ایک عرصے سے ظالم حکمرانوں کے زیر نگی تھی, اس کو کس طرح اس نے نیل سے دریا پار کرایا, وہ بھی بتلائے گا. اپنے ان بندوں کا تذکرہ بھی تمہارے سامنے کرے گا جن کو بچپنے میں نبوتیں دی. ان بندگان کا بھی تذکرہ کرے گا جن سے اس نے اپنی نعمتیں تمام کی. تو پریشانی ہو تو بارگاہ الہی کے اندر پیشانی جھکا دو, اور خدا سے بات کرنا چاہو اور تم چاہو کہ خدا تم سے بات کرے تو قرآن پڑھتے رہو. دین کی تاریخ بھی بتلائے گا. یہ ساری باتیں ہو گئی. اب آج میں آپ کے سامنے اسی حوالے سے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں, صرف ایک انداز ہے بیان کرنے کا اور کچھ نہیں ہے. ایک واقعہ ہے کلام مجید میں, اب پڑھیے تو کبھی لطف آئے گا. اور ایک بات یاد رکھیے, چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں, سوائے جو چند نام آ جائیں. اور یہ بھی میں نے ایک دن پہلے فقرہ کہا تھا کہ یہ بھی پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے سارے انبیاء کے نام نہیں لکھوائے, ورنہ 1,24,000 نام اگر لکھواتا وہ تو قرآن ناموں کی ڈکشنری ہو جاتا. تو اس نے چند انبیاء کا تذکرہ کیا. ان میں سے ایک تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اس میں سے ایک نبی وہ ہیں جن کو پروردگار عالم نے ایسا ملک عطا کیا کہ جس کے لیے خود کہا کہ اس کے بعد ایسا ملک ہم نے کسی کو نہیں عطا کیا. اب وہ بات اور ہے کہ وہ نبی کا ملک ان کی ایک انگوٹھی کے اوپر منحصر تھا. بات یاد رکھیے, میرے مولا کی فضیلت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. جو ایک انگوٹھی تھی اس کے اوپر ہی وہ سارا ملک منحصر تھا. اس انگوٹھی کے پہننے کے بعد ہی جنات اور انسان ان کے زیر نگی ہو گئے تھے. وہ گھومتے گھامتے انگوٹھی کو سلسلے سے میرے مولا کے ہاتھ میں آ گئی, اور جو مسجد میں سوالی نے سوال کیا وہی انگوٹھی اسے دے دی. تو زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے. علی نے سلیمان کی حکومت 2.5% میں دے دی تھی. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. وہ کسی کو نہ ملی حکومت, مگر علی کو اتنی ملی تھی کہ سلیمان کی حکومت انہوں نے 2.5% زکوٰۃ میں دے دی. ایک شاندار درود پڑھ رہے محمد و آل محمد. ایک بات یاد رکھیے, چہرے کی مسکراہٹ ہی اس چیز کی علامت ہے کہ ہماری ولادت پاک ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. تو بہر صورت وہ سلیمان کو اب یہ بات اور ہے کہ سلیمان کو فلاں چیز کس طرح سے ملی. یہ میرا خیال ہے میں نے شاید پچھلے سال عرض بھی کیا تھا یہاں پر, تو مناسب یہی ہے کہ پھر ایک مرتبہ مختصراً دوہرا دوں. بسم اللہ. کہ عمار یاسر اللہ کے رسول کے محترم صحابی ہیں, خانوادہ عصمت و طہارت کے چاہنے والے بھی ہیں, اور ان افراد میں ان کا شمار ہے کہ جن کے لیے اللہ کے رسول کا قول ہے کہ جنت ان کی مشتاق ہے. عمار یاسر تقریباً 90 برس کا سن ہے, جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں. تو عمار یاسر ایک دن علی کی ظاہری خلافت کے زمانے میں مسجد کوفہ میں آئے تو دیکھا میرا مولا محراب کی طرف پشت کر کے بیٹھا ہوا ہے. محراب کی طرف پشت کر کے میرا مولا بیٹھا ہوا ہے. اور ایک مرتبہ علی نے اپنا چہرہ سقف مسجد کی طرف کیا, وہ کوئی عجیب سی آواز نکالی علی نے, یا عجیب سا فکرہ کہا. عمار یاسر نے
سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا اوپر ایک کبوتر کا جوڑا بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ دیر کے بعد علی نے پھر اسی طرح کی کچھ بات کہی تو عمار نے کہا مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا عمار بات یہ ہے کہ یہ باہمی گفتگو کر رہے ہیں، اس میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے، بس جلدی سے یہ فقرہ ادا کر دیتا ہوں کہ آج کل تمہاری توجہ میری طرف نہیں ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو نیچے امام برحق بیٹھا ہوا ہے اس کے حق کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے پھر الزام دہرایا، اس نے پھر یہی جواب دیا، تو میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے حق کی قسم کھا رہا ہے، اس کی بات پہ یقین کر لو۔ یہ تو واقعہ ہے۔ اب عمار کا جملہ سنیے۔ عمار کہتے ہیں مولا آپ کو پرندوں کی زبان آتی ہے؟ 90 برس کا سن ہے عمار یاسر کا، آپ کو پرندوں کی زبان آتی ہے؟ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ صرف سلیمان کو ہی پرندوں کی زبان آتی تھی۔ علی مسکرائے، کہا عمار جب سلیمان نے بارگاہ الہی میں میرے حق کا واسطہ دیا تھا تب انہیں پرندوں کی زبان سکھائی گئی تھی۔ تو سلیمان کا دربار بھی مشہور ہے۔ وہ دربار کوئی باضابطہ یہ تخت طاؤس کی طرح کا نہیں تھا، بلکہ ایک بہترین قسم کا قالین تھا جس پر سلیمان بیٹھتے تھے، وہ ایک چوکی پہ رکھا ہوا ہوتا تھا۔ اور جب سلیمان مثلا فضا میں بلند ہونا چاہتے تھے تو اور دوستوں کو بھی اس قالین پہ بٹھا لیا جاتا تھا جو ان کے درباری ہوتے تھے، 2 5 10 15 20 جتنے بھی رہے ہوں، اور پھر ان کی فلائٹ جو ہے وہ اڑتی تھی تو یہاں سے وہاں جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اچھا اب کیا کیا جائے بھائی، آپ جنہوں نے ہوائی جہاز میں سفر کیا انہیں معلوم ہے وہ جہاز تو بند ہوتا ہے، نہ آپ کو دھوپ لگے گی، نہ سردی لگے گی، نہ گرمی لگے گی، آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سلیمان اگر براہ راست اڑ رہے ہیں، اس قالین اٹھ رہا ہے تو گرمی بھی لگے گی، دھوپ کی تپش بھی لگے گی۔ تو سلیمان کے لیے ارینجمنٹ تھا کہ وہ پرندے ہوتے تھے وہ اپنے پر پھیلا کے اس تخت کے ساتھ ساتھ اڑتے تھے۔ ایک مرتبہ جا رہے ہیں کہ جب دیکھا کہ سر پہ دھوپ آ رہی ہے، یہ میں جتنے فکرے عرض کر رہا ہوں یہ کلام مجید کے آیتوں کا ترجمہ ہے۔ سلیمان نے چہرے کو اٹھایا تو وہاں جس پرندے کی ڈیوٹی تھی اس کا نام ہدہد تھا، اسے نہیں پایا۔ تو قرآن سلیمان کی آواز سناتا ہے کہ سلیمان نے کہا کہ ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہیں بیان کی تو میں اسے عذاب شدید دوں گا۔ کہ ایسے میں وہ ہدہد آ گیا۔ آنے کے بعد اس نے کہا صاحب میں فلاں جگہ گیا تھا، وہاں ایک میں نے ملکہ کو دیکھا اور یہ تھا اور یہ تھا، اور ایک بڑی لمبی چوڑی اس نے تاریخ بیان کر دی۔ تو سلیمان نے کہا کہ اس کے نام خط لکھو۔ تو قرآن میں درمیان تذکرہ ایک مرتبہ بسم اللہ اسی واقعے کے اندر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط لکھا گیا، اور اسے دعوت اسلام دی گئی کہ تم ہمارے پاس سر جھکا کر دعوت اسلام قبول کر کے ہمارے ہاں آ جاؤ، ورنہ جو کچھ بھی ہوگا۔ یہ خط پہنچا بلقیس کے پاس۔ اب سلیمان نے جب خط بھیج دیا تو بیٹھے ہوئے ہیں دربار میں۔ اب سلیمان نے کہا کہ کوئی ہے میرے دربار میں ایسا کہ جو بلقیس کے آنے سے پہلے ملکہ سبا، اس کا نام بلقیس تھا، ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ عفریت ایک بڑا دیو ہیکل جن کھڑا ہوا، اس کی آواز قرآن میں محفوظ ہے۔ اس نے کہا سرکار میں آپ کا درخواست برخاست ہونے سے پہلے، یعنی آپ دربار کو ختم کریں، اس نشست کو ختم کریں، اس سے پہلے وہ تخت لے آتا ہوں۔ اب نہ معلوم وہ کس طرح لاتا، اپنے کندھے پہ لاد کے لاتا یا اپنی پیٹھ پہ لاد کے لاتا، کس طرح لاتا، دوڑتا ہوا جاتا، جو بھی اس نے کہا ملے ہوں۔ مگر سلیمان کا جواب نہیں ہے، قرآن میں سلیمان کا جواب نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شہنشاہ نے اس کی بات کے اوپر توجہ نہیں دی ہے، اگر توجہ دی ہوتی تو اس کو جواب دیا ہوتا کہ ہاں لے آؤ یا نہیں لاؤ، میں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک شخص اور کھڑا ہوا اور اس نے کہا سرکار میں بھی لا سکتا ہوں۔
اور میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا. یہ کہہ کے اس نے کہا سرکار دیکھیے یہ آ گیا, یہ آ گیا. اب سلیمان کا کوئی کمنٹس نہیں ہے قرآن میں, مگر قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم ملا تھا. یہ سلیمان کے وصی تھے آصف بن برقیہ, کہ جن کو کتاب کا تھوڑا سا علم ملا تھا. تو جسے قرآن کا تھوڑا سا علم مل جائے وہ تخت بلقیس آنے واحد میں لے آئے. تو جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہو اگر وہ آفتاب کو پلٹا دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے. وہی شخص کہہ رہا تھا کہ مجھ سے پوچھو کہ قرآن کیا ہے, میں تمہیں بتلاؤں. اتنی آیتیں ہیں جو میدان میں اتری ہیں. کون سی آیت گھر میں اتری ہے, کون سی آیت مسجد میں آئی ہے, کون سی جنگ کے زمانے میں آئی ہے, کون سی امن کے زمانے میں آئی ہے, کتنی ناسخ ہے, کتنی منسوخ ہے, اور کتنی محکم ہے, کتنی متشابہ ہے, کون سی رات کو آئی ہے, کون سی دن کو آئی ہے, مجھ علی سے زیادہ کون جانتا ہے. وہ بھری ہوئی مسجد میں کہہ رہے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول کے صحابہ کرام تشریف فرما ہیں. تو عزیزو اس مجمع میں سے ایک شخص بھی نہ کھڑا ہوا یہ کہنے کے لیے یا علی یہ کون سی نئی بات آپ کہہ رہے ہیں, ہمیں بھی معلوم ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کے سامنے علی کا یہ کہنا اس چیز کی دلیل ہے کہ ہر فرد نہیں جانتا تھا جو کچھ علی جانتے تھے. درود پڑھے محمد و آل محمد. بس عزیزو ایک آدھ جملہ اور سن لیجئے. علی نے ہی بتلایا کہ قرآن کا وزن کیا ہے, کون سی آیت سے کیا استفادہ کیا جا سکتا ہے. بس یہ بات آج کی تاریخ میں سن لیں. بیٹھے ہوئے مسجد کوفہ میں ایک مزاروں کا ڈیلیگیشن آ گیا یا زمینداروں کا ڈیلیگیشن آ گیا اور کہا یا علی ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی, باران رحمت کا نزول نہیں ہے, ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہیں, کوئی راستہ بتلا دیں. تو کہا استغفار کرو, استغفار پڑھو, باران رحمت نازل ہو جائے گا. چلا گیا ڈیلیگیشن. 2-4-6 افراد ایسے آ گئے. کا مولا مسئلہ یہ ہے کہ روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, بیکار ہیں, روزی نہیں مل رہی. آج کی اصطلاح میں کہ جہاں درخواست دیتے ہیں وہاں سفارشی کو مل جاتی ہے, ہمیں نہیں ملتی ہے. آپ کوئی سفارش کر دیں, کہیں ملازمت دلا دیں, کچھ کر دیں, روزی کا استغفار پڑھو. اب ابن عباس ایک ایسی چیز, ایسی شخصیت ہے کہ جسے دنیا حبر الامہ کہتی ہے, جو ہمیشہ علی کے ساتھ رہے. اب یہ بات اور ہے کہ ان کی اولاد نالائق ہو گئی اور آل محمد کی دشمن ہو گئی, تو نوح کا بیٹا بھی نالائق ہو گیا تھا. اس میں کوئی بنانے والی بات نہیں ہے. آدم کے بیٹوں نے بھی ایک دوسرے کو قتل کر دیا. اس دنیا کی پہلی FIR 302 کی وہی درج ہوئی ہے. پہلا اس دنیا میں جو گناہ ہوا ہے وہ قتل کا ہوا ہے. بہر صورت تو اپنے بات سن رہے ہیں. ایک کچھ لوگ اور آ گئے, ایک آدھ صاحب آ گئے. قبلہ بات یہ ہے کہ مثلا بیٹے کی شادی کی ہے, ابھی تک اولاد ہی نہیں ہے اس کے. کہا استغفار پڑھو. ابن عباس کہنے لگے مولا آج کیا بات ہے, جو آ رہا ہے سب کو ایک ہی نسخہ, ایک ہی نسخہ کہ استغفار پڑھو. وہ آئے زراعت نہیں ہے, استغفار پڑھو. کا بیکار ہے, استغفار پڑھو. ہوگا اولاد نہیں ہے, استغفار پڑھو. کسی نے کہا پریشانی ہے, کہ استغفار پڑھو. کہا ابن عباس تم نے قرآن پڑھا ہے؟ قرآن پڑھا ہے؟ کہاں؟ کہ قرآن میں ہی تو لکھا ہوا ہے. کہا یا علی قرآن میں لکھا ہوا ہے ان چاروں چیزوں کے لیے؟ کہاں؟
کہا مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا. کہا غور کرو ابن عباس، سورہ نوح پڑھو. اس میں نوح نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم استغفار کرو، پروردگار عالم تمہارے لیے باران رحمت کا نزول کرے گا، تمہاری کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی، تمہارے لیے رزق کا انتظام ہوگا، تمہاری نسلیں آگے بڑھ جائیں گی. محمد والے محمد تو علی جانتے ہیں کہ قرآن کی آیت سے کس طرح استفادہ کیا جا سکتا ہے. بس عزیز و گفتگو تمام ان فکروں کو آج کی مجلس کا سید الشہداء کے صدقے سے تحفہ سمجھ کے لے جائیے. کوئی پریشانی ہو اور وسیلہ دعاؤں کا انہی کی ذوات مقدس ہے، انہی کی ذوات. یہ صدقہ ہے فرش عزائے حسین کا، مجھے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، آپ احباب کو یقیناً ہوگا، مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، مگر اہمیت کتنی ہے یہ میں ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی سے ربط مسائل. دیکھیے ابھی میرے بھائی حسن عباس صاحب نے ان سے کہا کہ شہداء ملت کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھوائی. یقیناً وہ شہداء ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ایک تو یہ شہداء ہیں. کچھ لوگ تحریک انقلاب ایران میں شہادت کا جام نوش کیا، ان کا مرتبہ کچھ اور ہے. کچھ افراد نے اس سے پہلے عزائے سید الشہداء کے حوالے سے اس کے تحفظ کے خاطر تاریخ کے صفحات پہ موجود ہے کہ لوگوں نے کس طرح جانیں دی ہیں، وہ بھی شہید ہیں. متوکل کے زمانے میں زیارت حسین کے لیے جنہوں نے جانیں دی ہے وہ بھی شہید ہیں. اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں حصہ لیتے ہوئے جو شہید ہوئے وہ بھی شہید ہیں. مگر جو رتبہ اور مرتبہ حسین کے ساتھ جان دینے والوں کو ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا. کہ جہاں زمانے کا امام معصوم یہ کہے بے ابی انتم و امی تبتم، میں قربان، میرے ماں باپ تم پر قربان، اصحاب حسین، بڑا رتبہ ہے، بڑی منزلت. اس سے بڑی منزلت ہو ہی نہیں سکتی. ایسی منزلت حاصل کرنے والے ایک شہید کو جس کا نام حبیب بن مظاہر ہے، کسی نے خواب میں دیکھا اور ان رتبے کا تذکرہ کیا. حبیب دنیا کی کامیاب ترین شے تم نے حاصل کی کہ تم نے حسین کے ساتھ اپنی جان دی، اور کیا خوشا نصیب، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب کیا تمنا ہو سکتی ہے انسان کی؟ تو کہا ایک آرزو باقی ہے. کہا حبیب ایک آرزو وہ کیا ہے؟ کہا اگر خدا زندگی دے تو فرش عزائے حسین پر بیٹھ کے حسین پہ آنسو بہاؤ. یہ تمنا، اسی حبیب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. حسین کی زیارت کا شرف پروردگار عالم آپ کو اور مجھے عطا کرے. آپ روضہ حسین میں جائیے، سارے شہداء ایک طرف دفن ہیں، حسین کا یہ حبیب الگ سے دفن کیا. دو محرم کو سید الشہداء پہنچے اور 3 محرم سے فوجیں آنا شروع ہوئی. کبھی خولی آیا، کبھی ہرملا ایک دستہ لے کے آیا، اور 4 محرم کو شمر ایک فوج لے کے پہنچا. اور ان فوجیوں کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب میدان کربلا میں داخل ہوتے تھے تو اپنے گھوڑوں کی باگیں اٹھا دیتے تھے، گھوڑے تیز تیز دوڑتے ہوئے خیام حسینی کے پاس سے گزرتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل بیٹھ جاتے تھے، سیدانیوں کے دل بیٹھنے لگتے تھے، بیویاں بچوں کو گودوں میں چھپا لیتی تھی. اور شاید یہ کہتی ہو، شاید میں نے کسی مقتل میں یہ فکرہ نہیں سنا، مگر میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ بیویاں کہتی ہو بچوں گھبراؤ نہیں، ابھی عباس موجود.
شہزادی پوچھتی ہے بھائی کیا اس روئے زمین پر آپ کا کوئی حمایتی نہ رہ گیا؟ بہن کے اصرار پر میرے مولا نے خط حبیب کے نام لکھا. یہ خط 8 محرم کو حسین کا قاصد لے کے کوفے میں حبیب کے گھر پہنچا. رات کا وقت ہے، زمانہ پراشوب ہے، ناکہ بندیاں ہو چکی ہیں. حبیب کے گھر پہنچا. حبیب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے. ایک مرتبہ اس نے دق الباب کیا. حبیب نے پوچھا من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. دسترخوان سے اٹھے، دروازہ کھولا، اس نے حسین کا خط دیا، آنکھوں سے لگا، بوسہ لیا، وہی کھڑے ہوئے خط کو پڑھا جس میں حسین نے اپنی نصرت کے لیے حبیب کو طلب کیا تھا. مضمون خط مجھے صحیح نہیں معلوم، مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے بیان کیا ہے، مگر مفہوم خط یہی تھا کہ حسین نے نصرت کے لیے طلب کیا ہے. خط کو لیے ہوئے دسترخوان پہ آئے. زوجہ نے کہا حبیب کیا بات ہے؟ کہا حسین کا قاصد آیا تھا. کہا کیا ہوا؟ کہے خط آیا ہے. کہا کیا لکھا ہے میرے مولا نے؟ کہا مدد کے لیے بلایا ہے. کہا حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں. بس یہ سننا تھا، اس فکرے سے زیادہ نہ ہوگا عزیزوں کہ وہ مومنہ کھڑی ہوئی، اپنی چادر حبیب کے سامنے رکھی اور کہا حبیب یہ چادر پہن کے بیٹھو، فاطمہ کا لال تمہیں بلایا اور تم سوچ. کہا مومنہ یہ منزل امتحان تھی، حالات کے ماتحت حسین بلائے اور حبیب نہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے غلام کو بلایا. عزیزو یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے. اپنے غلام کو بلایا اور کہا رات کی تاریکی میں میری سواری لے جا کر کوفہ شہر سے باہر کہیں جا کے فلاں جگہ پہ اپنی میری سواری کھڑی کر دو، میں آہستہ آہستہ وہیں آتا ہوں. رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد حبیب ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے وہاں جب پہنچے تو صبح ہو رہی تھی. ایک مرتبہ دیکھا کہ غلام گھوڑے سے گفتگو کر رہا ہے کہ اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تم پہ سوار ہو کے جاؤں گا. ایک مرتبہ حبیب نے کہا میرا مولا اتنا غریب ہو گیا. یہ 9 محرم کا دن ہے. حسین اسلحہ جنگ تقسیم کر چکے ہیں. ایک نیزہ بچا کے رکھا ہوا ہے. کسی نے کہا مولا یہ نیزہ، کہنے لگے ابھی اس کا اٹھانے والا آ رہا ہے. یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ دور سے گرد نمودار ہوئی. فرزند رسول خود اپنی مسجد سے کھڑے ہوئے اور چلے. حسین کو دیکھ کے حسین کے اصحاب بھی چلے، حسین کے آوان بھی چلے. جب حبیب نے دیکھا کہ میرا مولا میرے استقبال کے لیے آ رہا ہے تو اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، دوڑتے ہوئے آئے اور پائے بس حسین کو تھام لیا. مولا یہ غلامی کا شرف. کہا حبیب تو میرا حبیب ہے. عزیزو ایک بات یاد رکھیے، انسان کو جب بچپن کا کوئی دوست مل جاتا ہے تو وہ اپنی پریشانی اور اپنے دل کے راز کہتا ہے. حسین نے حبیب کے ہاتھ کو تھاما اور دونوں گفتگو کرتے ہوئے چلے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے خیمہ گاہ میں اطلاع دے دی کہ آج ہمارے مولا کا ایک مددگار آ گیا ہے، آج حسین کا ایک مددگار آ گیا ہے. میری شہزادی نے فضا سے کہا فضا ارے جا کے دیکھ کون آیا ہے. فضا نے آ کے جواب دیا شہزادی آپ کے بھائی کا بچپن کا ساتھی حبیب آیا ہے. بس یہ سننا تھا کہ کہا فضا حبیب کو میرا سلام کہہ دینا. جیسے ہی حبیب آئے فضا نے کہا حبیب فاطمہ کی بیٹی نے تمہیں سلام. الہی و سیدی و مولا و ربی، خدا واسطہ محمد و آل محمد کا
ہمارے ان حقیر آنسو کو دامن زہرا میں جگاتا آنے والے ان مقامات کو آباد رکھ جہاں سے ہائے حسینہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اس روئے زمین پر جہاں جہاں خانواد عصمت و طہارت کے چاہنے والے ہیں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار زندگی میں زیارت حسین اور عاقبت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ پروردگار میری شہزادی زہرا کا صدقہ ہمارے درمیان جو ہے باپ پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے میری سیدانی کا واسطہ ہمارے درمیان جو ہے باپ حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار وارث فرش عزائے حسین سرکار حجت کو اذن ظہور عطا فرما۔ ہمیں ان کے غلاموں اور خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو میری شہزادی زہرا کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔